بعد یہ ناقص لفظ کو سمجھیں گے. یہ نور رشید نہیں، نارشید. ہارون نارشید اور مامون نارشید، دونوں جو نارشید ہیں، یہ بنا شوگر جو آپ کہتے ہیں بنا شکر، یہ یہیں سے نکلا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو ہارون نارشید اور مامون نارشید دونوں کے دربار کا شاعر ہے، اس کا نام ہے ابو نواس. اور 80,000 درہم اسے دیا جاتا ہے ایک ایک جھوٹا قصیدہ لکھوانے کے لیے. جی ہاں، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، جو ہمارے شاعر ہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ بَيْتٍ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. میری اہل بیت کے بارے میں اگر کوئی ایک شعر کہہ دے، لکھ دے یا پڑھ دے، اللہ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا. ذرا غور فرمائیں، یہ اسٹیٹس ہے شاعر آل محمد کا، شاعر اہل بیت کا حضور کی نظر میں. اور ادھر حضور ہی نے کہا من بنا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بناتا ہے. ذرا وزن دیکھیے گا، جو وزن مسجد کا وہ آل محمد کے بارے میں ایک شعر کا. بھیا جن کی عظمت کا ایک شعر مسجد کے برابر ہو، ان کی اپنی عظمت کیا ہوگی؟ لہذا یہ ہمارے شاعر خوش قسمت ہیں الحمدللہ. یہ وہ شاعر ہے جو دربار کا شاعر ہے، اور وہ خود 4 اشعار میں ایک عجیب حکایت کرتا ہے. ذرا اسے سنیے تو میں آپ کو عرض کروں اور آپ کو احساس ہو کہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. ابو نواس نے جسے چھیڑا ہے، کہتا ہے قیل لی انت اوحد الناس طرا فی علوم الورا والشعر البدی. مجھ سے کہا گیا کہ تو امام ادبیات عرب ہے، تو گرامر کا موسٹ ایکسپرٹ ہے. وَلَكَ مِن جَوْهَرِ الْكَلَامِ نِظَامٌ، اور تیرے لبوں سے نکلنے والے جملے عربی کی گرامر کا قانون بنتے ہیں. وَيُسْمِرُ الدُّرُ عَلَى يَدَيْ مُجْتَرِ، اور جوہری کے ہاتھ پر ڈائمنڈ اچھا بھی لگتا ہے. تو فَعَلَامَ تَرَكْتَ مَدْحَ ابْنِ مُوسَىٰ وَالْخِصَالَ الَّتِي تَجَمَّعْنَ فِيهِ. تو پھر یہ بتاؤ کہ تو نے موسیٰ کاظم کے بیٹے کی خصلتوں کو اور فضیلتوں کو قلم بند کیوں نہیں کیا؟ تو نے کیوں نہیں لکھا؟ امام رضا کا مقام کیا ہے؟ تو کہتا ہے قلت، اس سارے جمگھٹے سے میں نے کہا لا استطیع مدح امام کان جبریل خادما لابی ہے. میں اس امام کی مدح کیا کروں کہ جس کے بابا کا نوکر جبریل ہو. اب عجیب منظر فکر ہے کہ جیسے ماشاءاللہ ہمارے جعفر بھائی یہ اس دن نہیں تھے، اسی لیے مجھے آج آنا پڑا. حقیقت یہ ہے کہ یہ تھے نہیں تو اس لیے میں آ گیا. اب میں آؤں گا صرف کے یہ تھے نہیں امام مہدی علیہ السلام کے جشن میں، تو مجھے آنا پڑا کہ نعرے تو لگے نہیں، جشن ہوا نعرے نہیں لگے. اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور اہلیان ٹورنٹو ماشاءاللہ جو عقیدت و مودت مولا کائنات اور اہل بیت عصمت و طہارت میں سرشار ہیں، اللہ کریم ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھے، نسلوں کو آباد رکھے، ہر دکھ تکلیف سے بچائے. خاص طور پہ اس بڑے جشن کے دن آج میں امام علیہ السلام سے یہ باکس مانگنا چاہ رہا ہوں کہ جو حصار بن جائے آل محمد کے ماننے والوں کے آرام. تو یہ ہمارے چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اپنے علاقے کے بہت امیر کبیر ہیں. ان کے ہاں جب میں گیا تو میں نے ان کے والد کا نام پوچھا تو انہوں نے ان کے دادا کا نام بتایا کہ ہم ان کے دادا کی کوٹھی پہ آپ کو لے چلتے ہیں. تو اب یہ باپ کا نام اور دادا کا نام
عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، انگلش میں بھی اس کے لیے الفاظ ہیں. ذرا غور کیجئے، اگر یہ کہنا ہوتا ابو نواس نے کہ حسن و حسین کے غلام، حسن و حسین کے غلام جبریل ہے، آپ کے جد جو حسین ہے ان کے غلام کا نام جبریل ہے، اس لیے میں 8ویں امام کی تعریف کیا کروں تو ابو نواس کو جد کہنا چاہیے تھا، اب نہیں کہنا چاہیے تھا. اب کہتے ہیں باپ کو، جد کہتے ہیں دادا کو. ابو نواس نے بتا دیا کہ ان کی جتنی فردیں ہیں ہر ایک کے غلام کا نام جبریل ہے. خواہ حسنین جھولے جھولا لے، خاموش ہے کاظم اپنی ڈھولی. ٹھیک ہے جناب؟ کرشن کان جبریل خادما لعبید، جبریل اس رضا کے باپ کا خادم ہے، صرف دادا کا نہیں. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، صرف دادا کا نہیں، اس کے باپ کا. تو پتہ چلا جو اسٹیٹس جبریل کی غلامی کا حسن کے دروازے پہ تھا، وہی حسین کے دروازے پہ، وہی زین العابدین کے دروازے پہ، وہی محمد باقر کے دروازے پہ، وہی جعفر صادق کے دروازے پہ، وہی موسیٰ کاظم کے دروازے پہ. آواز بلند صلوات. اب دوسرا امپورٹنٹ ایشو جو امام علیہ السلام کی اس تاریخ ہائے ولادت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ علامہ مجلسی متعدد حوالوں سے، اور اس میں جو ابھی عرض کر رہا ہوں شیعہ اور سنی کا اختلاف بالکل نہیں. کہتے ہیں کہ قالت ام الولد نوبیہ خیزران مرثیہ نجمہ ام البنی، یہ سارے نام ہیں مادر گرامی ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام. انہوں نے فرمایا لما حملت ابنی علی، جب علی رضا میرے شکم میں تھے، لم اشعر بسقم، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے حمل بھی ہے. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ میں نے بوجھ محسوس نہیں کیا، ثقل محسوس نہیں کیا. اب جو ثقلین کا ترجمہ ہے وہ کبھی بوجھ نہ کرنا، بوجھ ان کے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے. امام کہتے بھی اسے ہیں کہ جو امت میں کیا بوجھ ہوگا جو اپنی ماں پہ بھی بوجھ نہ ہو. یہ ایک ایشو ولادت کا. دوسرا ایشو سبحان اللہ، یہ عجیب ایشو ہے، اسے بھی ذرا توجہ سے سن لیجئے. اور بی بی کہتی ہے وَكُنْتُ أَسْمَعُ فِي الْمَنَامِ تَسْبِيحًا وَتَحْلِيلًا وَتَمْجِيدًا، اور میں جب میرا بچہ شکم میں تھا تو مجھے ثقل تو محسوس ہوا نہیں، البتہ میں ہمیشہ اپنے بیٹے کے جو میرے شکم میں تھا اس کی زبان سے شکم میں اللہ اکبر سنتی، لا الہ الا اللہ سنتی، الحمدللہ سنتی، سبحان اللہ سنتی. ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ دنیا نے ان کے جد کو یہ کہنا چاہا کہ وہ 40 سال تک کچھ جانتے نہ تھے، جن کے مسیح کا 7واں بیٹا شکم مادر میں عبادت کر رہا. کچھ ملازہ کر رہے ہیں آپ اللہ. اور یہ جو ابھی ایک میرے بھائی پڑھ رہے تھے حضرت امام علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کچھ عجیب قسم کی خصوصیتیں ہیں پہلے علی کی ولادت میں، توجہ رکھیے گا، اور اس علی کی ولادت میں عجیب خصوصیتیں ہیں. یہ آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے. مثلا حضرت علی کے بارے میں آپ نے سنا تھا نا کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جب میرا بچہ زمین پہ آیا تو میرے بیٹے نے انگشت شہادت اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کلمہ شہادت پڑھا. حضرت نجمہ سلام اللہ علیہ مادر گرامی شاہ خراسان میں یہ فرماتی ہے کہ
شہادت آسمان کی طرف کی اور کلمہ شہادت بھی پڑھا، عبادت بھی کی، دعا بھی کی۔ تو یہ عجیب منزل فکر ہے، یہ ولادت کے ایام ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں وَدَخَلَ عَلَيَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرَ، ادھر میرا بیٹا دنیا میں آیا، میرا بیٹا تسبیح و تحلیل و تمجید الہی میں مصروف تھا، شہادت کے کہنے میں مصروف تھا، عبادت و دعا میں مصروف تھا۔ ادھر میرے شوہر آئے اور